اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے اور ارض فلسطین پر اسرائیل کی بربریت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ باربیرک اینڈ بروٹل اسرائیل از بومبنگ اینڈ کلنگ مسلمز ان غزہ، اور اب تک کی رپورٹس کے مطابق مور دین 10,000 مسلمز کا قتل ہو چکا ہے۔ دس از دا میسیکر اینڈ ایتھنک کلینزنگ آف مسلمز، اور اس میں مور دین 3,000 بچے ہیں، اتنی ہی تعداد خواتین کی ہے، اوور 4,000 5,000 جو مرد ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ ہاسپٹلز کو بومب کیا جا رہا ہے، ریفیوجی کیمپس کو بومب کیا جا رہا ہے، جو سیٹلڈ ایریا ہے، جو ریزیڈینشل ایریا ہے وہاں پر بومبنگ کی جا رہی ہے، اور ایک روتھلیس کلنگ ہے، ایک روتھلیس انڈسکریمنیٹری کلنگ ہے آف مسلمس لیونگ ان پیلسٹائن۔ اس کے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں، انالیسز ہمارے سامنے ہیں، اور یہ جو وار ہے ڈے بائی ڈے یہ ایسکلیٹ ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہی، اور اس نے بڑھنا ہے۔ اسرائیل تمام مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے، جیوز پیلسٹائن سے، ویسٹ بینک سے اور غزہ سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سو اٹس ویری سمپل کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا سے جو جیوز ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو واپس اسرائیل میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں، وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل کنسٹرکٹ کریں، اس کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں، وہ تھرون آف ڈیوڈ وہاں پر لا کے رکھیں، اور اس کے لیے جو ان کے دین کے مطابق ڈیوائن سگنلز ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو مل رہے ہیں، جس کے بعد وہ ایک میسو لیول پہ مسلمز کا میسیکر سٹارٹ کریں گے، ناٹ اونلی آن دا لینڈ آف پیلسٹائن، ایون ان دا نیبرنگ کنٹریز آف اسرائیل۔ تو اس میں سیریا ہے، جارڈن ہے، لیبنان ہے، ایون دے کلیم کہ ہم عراق کو بھی لیں گے، ہم ایران تک پہنچیں گے، ہم سعودی عربیہ تک پہنچیں گے، اینڈ دس آل لینڈ بلانگس ٹو جیوز اینڈ وی ول فائنلی ری گین اٹ۔ تو یہ وہ جنگ ہے جو شروع ہو چکی ہے، اینڈ دس از ان فیکٹ دا بگننگ آف دا تھرڈ ورلڈ وار، الملحمۃ العظمیٰ، آرمیگڈون، جس نے ہونا ہے، اور یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس نے پھیلنا ہے، اس نے ایکسپینڈ ہونا ہے، پوری دنیا اس کا حصہ بنے گی، جو اس کا یہ پورا ریجن ہے مڈل ایسٹ کا، یہ اس کا حصہ بنے گا، مسلمان اس سے متاثر ہوں گے۔ خیر، یہ تو ہمارے پاس تفصیلات احادیث نبویہ میں موجود ہیں، اس پر علماء کے انالیسز ہیں، اسکالرز نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں ایک عام مسلمان، میرے جیسا، آپ جیسا، جو اسرائیل سے، جو پیلسٹائن سے بہت دور رہتے ہیں، ان کے اندر ایک بے چینی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ اس صورتحال میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کو، ایک کامن مسلم کو کیا کرنا چاہیے، جو فزیکلی وہاں نہیں جا سکتے، جو ان تک کھانا نہیں پہنچا سکتے، جو غزہ کے اندر ٹریپڈ مسلم ہیں، جو ایک اوپن ایئر جیل ہے جس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، ایک چھوٹی سی رفح کراسنگ ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ چند ٹرکس آتے ہیں کیرینگ فوڈ آئٹمس فار دا پیپل ان غزہ، جو بہت کم ہے، ایکچولی ان کی نیڈ تو مور دین 500 ٹرکس پر ڈے کی ہے، لیکن دے آر اسٹارونگ، دے آر ہیونگ نو پراپر میڈیسنز فار دا ٹریٹمنٹ، اور ایون جو ہاسپٹلز ہیں وہ بومب ہو رہے ہیں، اور وداؤٹ گیونگ اینستھیزیا جو بچے ہیں، خواتین ہیں، زخمی ہیں، ان کی سرجریز ہو رہی ہیں، پیپل آر ڈائنگ اینڈ ہیلپلیسلی دے آر ڈائنگ اینڈ دے آر ٹیکنگ دیئر لاسٹ بریتھ۔ تو اس صورتحال میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج کل کی جو رپورٹس ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ میں نے اس کو دیکھا، بار بار دیکھا، تو میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جو جیوز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، جو جہاں بھی رہتا ہے، جیوز آر پریئنگ فار اسرائیل، جیوز آر پریئنگ فار دا آرم فورسز آف اسرائیل، اور اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس دنیا میں جتنے بھی سیناگوگز ہیں، دے آر ہیویلی اٹینڈیڈ، دے آر ہیویلی بینگ جوائنڈ بائی دا جیوز، جو وہاں پر جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی مقدس کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں فار دا اسرائیلی فورسز اگینسٹ پیلسٹینینز، اگینسٹ حماس، اگینسٹ مسلم فورسز۔ تو یہ ان کا ریلیجس رول ہے جو اس وقت وہ
پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جیوز جو سالہ سال سیناگوگز میں نہیں جاتے تھے، عبادات نہیں کرتے تھے، اپنی مقدس کتابیں نہیں پڑھتے تھے، ان کے اندر بھی ایک ریلیجس زیل اینڈ زیسٹ نظر آ رہا ہے. وہ بھی ریلیجسلی بہت پرووکڈ ہیں، ہائی اسپرٹس ہیں، اینڈ دے فیل کہ دس از فائنل وار، اور ہم نے اس وار میں اپنی اسرائیل کو، اپنے فیلو ریلیجنسٹ کو، اپنے کو ریلیجنسٹ کو سپورٹ کرنا ہے. تو 3 چیزیں میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پورے اخلاص سے، پوری نیک نیتی سے، پورے فوکس کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہر نماز کے بعد ہر دن فلسطینین مسلمز کے لیے دعائیں کریں، حماس کے فریڈم فائٹرز کے لیے دعا کریں. اور یہ دعا عام دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری للہیت کے ساتھ دعا ہو، پورے فوکس کے ساتھ ہو. یہ دعا آپ کے اور میرے لیے مانگنا بہت ضروری ہے. اگر جیوز کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنے سیناگوگز میں جا سکتے ہیں، تو آپ اور میں، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ وقت مسجد میں گزاریں، خواتین گھروں میں بیٹھیں اور واقعتاً فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ روزانہ کی بنیادوں پہ دعائیں مانگیں. یقیناً دعاؤں کی اہمیت ہے، دعاؤں کو سنا جاتا ہے. الدعاء حی العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، لیس شیئا اقرب علی اللہ من الدعاء. تو دعا بہت مضبوط عبادت ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں، دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں. اگر کسی 1 یا 2 یا 4 کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سن لیں گے تو مجاہدین فلسطین کی اور فلسطین کی عوام کی نصرت کا باعث بنے گی. تو ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو آپ اور میں کر سکتے ہیں. ہم وہاں جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہمارا ایکسکیوز بہت جینون ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حالات کو جانتا ہے. لیکن اگر ہم نے دعاؤں میں غفلت کی، دعا نہ مانگی، یا دعائیں کم مانگی، یا دعاؤں کو پوری للہیت سے نہ مانگا، پورے انہماک سے نہ مانگا، تو اللہ کے یہاں ہماری گرفت ہوگی. تو یہ آپ اور میں، ہر بندہ یہ طے کر لے کہ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم نے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، قنوت نازلہ پڑھنی ہے. یقیناً انشاءاللہ والعزیز اس کا ہمیں بھی اور عوام فلسطین کی عوام اور مجاہدین فلسطین کو اس کا فائدہ ہوگا. نمبر 2 جو آپ اور میں کر سکتے ہیں وہ ہے وہ تمام پروڈکٹس جو اسرائیل پروڈیوس کر رہا ہے پوری دنیا میں. سوشل میڈیا پہ لوگ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں. میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو پروڈکٹس ہیں، وہ چاہے گروسری آئٹمز ہیں، کاسمیٹکس کے آئٹمز ہیں، وہ گارمنٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں، ویچ آر بینگ پروڈیوسڈ بائی ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز اونڈ بائی جیوز، اونڈ بائی اسرائیل، ان کو بائیکاٹ کریں. گو فار لوکلی پروڈیوسڈ تھنگس، لوکل پروڈکٹس کی طرف جائیں. آپ کو بہت آسانی سے ہر چیز کا آلٹرنیٹ مل جائے گا، یا وہ چیزیں جو مسلم کنٹریز پروڈیوس کرتے ہیں. ممکن ہے کہیں کوالٹی ایشو آئے، ممکن ہے کہیں اویلیبلٹی ایشو آئے، لیکن ہم نے یہ سفرنگ ایکسیپٹ کرنی ہے. اپنے لیے اس سفرنگ کو ایکسیپٹ کرنا ہے ٹو شو سولیڈارٹی ود دا پیپل آف پیلسٹائن، ود دا مجاہدین آف پیلسٹائن. اور ماشاءاللہ لوگ اس پہ موبلائز ہو رہے ہیں، لوگ اس پہ کانسنٹائز ہو رہے ہیں، اور آپ نے اور میں نے اس پہ ایفرٹ کرنی ہے. آج سے، ابھی سے وہ تمام پروڈکٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں which are being produced by Israel and Israeli کمپنیز، ان کو بائیکاٹ کرنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا ہے. اور ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو لوکلی پروڈیوس کی جاتی ہیں، جو انڈیجنس ہیں، جو مسلم کنٹریز پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو پرچیز کریں، ان کو یوز کریں، تاکہ یہ جو اکنامک وار ہے، جو ایک فائنینشیل ڈینٹ ہم دے سکتے ہیں، اس کو پوری آنیسٹی سے آپ دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ وہ چھوٹا سا کام ہے جو آپ اور میں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا بن سکتا ہے اگر ہم پورے اخلاص سے، پوری نیک نیتی سے کریں. اور تیسری چیز جو ہم اور آپ سب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے سوشل میڈیا، کہ ہم میں سے ہر بندہ سوشل میڈیا کا یوزر ہے. آلموسٹ ایوری پاکستانی از یوزنگ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام. تو یہ وہ تمام پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ پیلسٹائن کا فلیگ، پیلسٹائن کی کاز کو ایڈوکیٹ کریں، پیلسٹینینز کو ایڈوکیٹ کریں، ٹاک اگینسٹ دا جیوز، دا جیو باربرزم ان اسرائیل. اور جو میسیکر ہے، جو ایتھنک کلینزنگ مسلمز کی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں. زیادہ نہیں کر سکتے تو صرف اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ پیلسٹائن کا فلیگ لگا دیں، کوئی دعا لگا دیں، کوئی پیلسٹینین کی فیور میں کوئی بات لکھ دیں، اور ڈیلی بیسس
بیسس پہ اس کو اپڈیٹ کریں. اپنی واٹس ایپ ڈی پی کے اوپر پیلسٹائن کا فلیگ لگائیں، آج ہی کریں، اسی وقت کر دیں. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، پوری دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں کیلکولیشن ہوتی ہے کہ کتنے لوگ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، دیگر سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسپیکنگ اگینسٹ اسرائیل اینڈ اسپیکنگ فار پیلسٹائن. یہ وہ 3 کام ہیں جو آپ اور میں کر سکتے ہیں، اور آج سے ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہم فزیکلی وہاں پر جا کے انہیں سپورٹ نہیں کر سکتے، انہیں ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے پورے اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ سیکولر، کچھ لیفٹسٹ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، لیکن جن کا یقین اللہ پہ ہے، جن کا اللہ پہ یقین کامل ہے، جن کا دعا پہ یقین ہے، وہ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ دعاؤں کے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے. اور دوسری چیز کہ ہم بائیکاٹ کریں. ہم تمام ان پروڈکٹس کا، وہ کھانے پینے کی ہیں، وہ گارمنٹس ہیں، وہ کاسمیٹکس ہیں، وہ بہت ساری اور پروڈکٹس ہیں جو ہمارے گھروں میں یوز ہوتی ہیں، اس کو آپ نے بین کرنا ہے. اور نمبر 3، ہم نے اپنا سوشل میڈیا جو وارفیئر ہے، جو سوشل میڈیا فرنٹ ہے، اس پہ فائٹ کرنا ہے. اور ابھی آج ہی اسی وقت سے آپ سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی. فلسطین کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کل یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پاکستان کے لوگ آرام سے بیٹھے رہے، صرف اسکرین پہ ایک مووی کی حیثیت سے، ایک ڈاکومنٹری کی حیثیت سے ہمیں دیکھتے رہے، بلکہ بڑے دکھی دل سے دعائیں مانگتے رہے، بلکہ اپنے ٹیسٹ کو سیکریفائز کیا، پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا، لو کوالٹی کی چیزیں یوز کیں، لیکن ہمارے دشمنوں کی پروڈیوسڈ چیزوں کو یوز نہیں کیا. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس کو یوز کریں، اس پہ فائٹ کریں انشاءاللہ العزیز. یہ ہمارا بلیو ہے کہ this is the beginning of third world war that is being fought between evil and virtue, and finally inshallah العزیز virtue will be victorious, Muslims will be victorious. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی، لیکن this is time of test and turmoil. ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے. اور فائنلی a time will be coming جب مسلمان فتح یاب ہوں گے. So in the end I will close my talk with the words کہ رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج دیکھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج دیکھو. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. تھینک یو سو مچ.